اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بزرگ اپنے مدرسے میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علم کے پیاسے خالی ہاتھ ان کے پاس آتے اور علم کے خزانے لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹتے۔ اس بزرگ کا ایک ہونہار شاگرد کافی عرصے تک ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ بزرگ بھی اپنی اس شاگرد کا بہت خیال رکھتا تھا اور بڑے شوق سے پڑھاتا تھا۔ یہ شاگرد چاہتا تھا کہ ساری زندگی استاد محترم کی خدمت میں ہی حاضر رہے اور علم حاصل کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ لیکن وہ وقت بھی آ گیا جب بزرگ نے اس سے کہا کہ تم اب تک جتنی تعلیم حاصل کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ اب اپنے علم اور اچھے کاموں سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ شاگرد کو اپنے مرشد اور استاد کی حکم ماننا پڑا، لہٰذا اس نے گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ مدرسے سے رخصت ہونے لگا تو اس بزرگ نے پوچھا، بیٹا تم کافی عرصے میں ہمارے پاس رہے ہو، یہ تو بتاؤ تم نے یہاں رہ کر کیا کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ بزرگ نے یہ سوال اپنی شاگرد کا علمی مرتبہ معلوم کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ خدا کے فضل سے وہ بہت بڑا عالم بن کر اپنے گھر جا رہا ہے، لیکن شاگرد نے اس کی امید کے خلاف جواب دیا۔ اس نے کہا، حضرت میں نے آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 8 باتیں؟ شاگرد نے کہا، جی ہاں، صرف 8 باتیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو نہ دولت سے محبت کرنی چاہیے، نہ اونچے عہدے اور شان و شوکت سے۔ اسے نیکی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے۔ شاگرد کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، بے شک تم نے یہ بہت اچھی بات سیکھی ہے۔ اچھا بتاؤ تم نے دوسری بات کون سی سیکھی ہے؟ شاگرد بولا، جناب دوسری بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا رہے گا۔ دراصل آدمی گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ بزرگ خوش ہو کر بولے، شاباش۔ شاگرد نے کہا، جناب والا، آدمی کو لالچ اور کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ عام آدمیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ساری زندگی اچھی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، خزانے جمع کر لیتے ہیں، لیکن خزانے ان کے کسی کام نہیں آتے۔ جب وہ موت آتی ہے تو ان پر دوسروں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کریم انسان کو جو چیز دے اسے اس کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اسے ثواب حاصل ہوگا جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ بزرگ نے اس بات کو بھی اچھا سمجھا۔ شاگرد بولا، جناب میں نے چوتھی بات یہ سیکھی ہے کہ عزت اور اونچا درجہ صرف اچھے کاموں کے کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اچھا راستہ اختیار کر کے بھلائی کے کام کرتا ہے۔ بزرگ خوش ہو کر بولے، بالکل ٹھیک، اب بتاؤ 5ویں بات کون سی ہے؟ شاگرد بولا، جناب دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا بہت بری بات ہے۔ انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کے آگے دامن پھیلانا چاہیے۔ کسی کی کوئی چیز چھین لینے کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ بزرگ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بے شک تمہاری یہ بات بھی بہت اچھی ہے، اور پھر سوال کیا، 6ٹھی بات کون سی ہے جو تم نے سیکھی ہے؟ جناب عام آدمیوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کے قریب سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا چاہیے۔ بزرگ خوش ہو کر بولے، مرحبا، تم نے سچائی کو پا لیا۔ شاگرد نے کہا، جناب عالی، 7ویں بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ سب کو روزی دینے والا اور پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اپنی روزی کے بارے میں پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور ملے گی۔ بزرگ نے خوش ہو کر کہا، تم نے یہ بات بھی کمال کی سیکھی ہے، اور پھر 8ویں بات کے بارے میں دریافت کیا۔ شاگرد بولا، جناب عالی، میں نے 8ویں بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کا اصلی اور حقیقی مددگار اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خالق کائنات ہے، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ بولے، اے خوش نصیب، تو نے یہ بات بھی بہت اچھی سیکھی ہے۔ میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ 8 باتیں سیکھ کر پورا علم حاصل کر لیا ہے۔